افریقہ کے جادوگر وہ عموماً یہ فلکی جادو کرتے ہیں، اس کے متعلق آج آپ کو، لیکن اولاد پیدا کرنے کے لیے وہ نظام اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا بھر سے ہمیں دیکھنے والے معزز ناظرین کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عمل کے لیے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے اوپر ایک بڑا خطرناک قسم کا جادو ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جادو افریقہ کے جادوگر، افریقی جادوگر جو ہیں، جو جنگلات میں اور بیابانوں میں بیٹھے جادو کرتے ہیں، وہ عموماً یہ فلکی جادو کرتے ہیں۔ اس کے متعلق آج آپ کو یہ موٹیویشن دینی ہے اور اس کا علاج بھی آپ کو بتانا ہے۔ یہ جادو سیاروں اور ستاروں کا جادو اسے کہا جاتا ہے، فلکی جادو، سیاروں کا اور ستاروں کا۔ اس میں ہر چاندنی رات یا اس طرح سے کوئی خاص رات میں جادوگر جو ہیں وہ نئے سرے سے جادو کرتے ہیں۔ ہر مہینے انہوں نے نئے چاند کے حساب سے جادو کرنا ہے، چاندنی راتوں میں جادو کرنا ہے اور اندھیری راتوں میں جادو کرنا ہے۔ اس وقت جب اندھیری راتیں ہوتی ہیں، جنات کی قوت کمزور ہونے لگتی ہے۔ چاندنی راتوں میں جنات کی طاقت کمزور پڑتی ہے، یا پھر اندھیری راتوں میں کوئی خاص لمحات ہوتے ہیں، اس کے اندر جب جنات کی طاقت کمزور پڑتی ہے تو افریقی جادوگر جو ہیں وہ بڑے متحرک ہو جاتے ہیں۔ وہ افریقی جادوگر پھر سیاروں کے، ستاروں کے حساب سے ایک جادو کرتے ہیں جسے فلکی جادو کہا جاتا ہے۔ ایسا جادو وہ بھی خواتین کے اوپر ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین اس جادو سے متاثر ہو جاتی ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد سے وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ مرد اولاد پیدا کرنے کے لیے ان کے سپرمز، جو ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا تھا، پچھلی ویڈیو میں، تو یہ ویک ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں مرد بڑا شاندار، قد کاٹ، ہائٹ، خوبصورت اور بڑی روب و دبدبا، لیکن اولاد پیدا کرنے کے لیے وہ نظام اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی خاتون کا نظام خراب کر دیتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا ڈی این اے کا جادو، ڈی این اے کا قاتل جادو، ایسا جادو ان کے اوپر کر دیا جاتا ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اچھا، اکثر عورتوں میں یہ ان کے رحم کے اندر، بیضہ دانیوں کے اندر یہ جادو کر دیا جاتا ہے۔ ان کے کپڑے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اور پھر ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے، تپ جاتا ہے جسم، گرمائش جسم پکڑ جاتا ہے۔ پھر رحم کے درد کے ساتھ ساتھ ایام کی، خصوصی ایام جو ہیں، ماہواری کے ایام، وہ بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کے ماہواری کے دوران شدید تکلیف کا سامنا خواتین کو کرنا پڑتا ہے۔ طویل عرصے تک حیض بند ہو جاتا ہے، پیریڈ بند ہو جاتے ہیں، بغیر سبب کے خون کے لوتھڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور مسلسل رحم سے خون جاری ہو جاتا ہے، رحم کی سوزش بڑھ جاتی ہے، اور یہ خطرناک ایک بیماری کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، جسے ٹیومر کہتے ہیں۔ رحم کا ٹیومر ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، رسولیاں بن جاتی ہیں، اور اسی طرح رحم کے علاقے میں سوئیاں چبھنے کا احساس بار بار ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر خارش ہوتی ہے، مخصوص مقامات پر خارش ہوتی ہے، بدبودار اس کے اندر سے اثرات خارج ہوتے ہیں، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، بار بار واش روم جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً سر درد، کبھی آدھے سر کا درد، کبھی سارے سر کا درد، اور اکثر مائیگرین اس کو بولتے ہیں کہ یہ مائیگرین کا درد ہے، لیکن درد مائیگرین کا ہے، وجوہات کا کسی کو نہیں پتا کہ وجوہات کیا ہیں۔ یہ اس کی
یہ اس کی وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، رحم کے جادو کی یہ وجوہات ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کندھوں کے پیچھے، گردن کے پیچھے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گردن میں، کمر کے پیچھے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کمر کے نچلے حصے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خواتین کو رحم کے علاقے میں، پیٹ کے نچلے حصے میں، ناف، زیر ناف تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، پاؤں میں درد، اور گھٹنوں میں، ٹخنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کے اوپر مختلف مقامات پر داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نشان، نیلے، پیلے، کالے، مونگیا رنگ کے مختلف کلروں میں وہ نشان پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوئیاں چبھنی شروع ہو جاتی ہیں، سینے میں گھٹن، تنگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس کی تنگی، اور بعض اوقات گھٹن کا ایسا احساس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی میری جان نکل جائے گی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ اور سستی، کاہلی، کمزوری رہتی ہے، بار بار حمل گرتے ہیں، جینس معذور ہو جاتے ہیں، بانجھ پن بڑھ جاتا ہے، اولاد میں تاخیر ہو جاتی ہے، بغیر کسی ڈاکٹری رپورٹ کے، پتہ ہی نہیں چلتا ڈاکٹری رپورٹ کے اندر کوئی بیماری نہیں آتی، بغیر کسی بیماری کے، ڈاکٹری رپورٹ بالکل نیٹ اینڈ کلین، پہلو میں درد ہوتا ہے، معدے کا مسلسل درد ہوتا ہے، رشتہ داروں میں خصوصاً خاوند کے ساتھ ایسی خاتون، ایسی میری بہن بیٹی کی شدید نفرت ہو جاتی ہے، ازدواجی تعلق سے نفرت ہو جاتی ہے، اور تعلق کے دوران شدید درد علاقے کی خشکی کی وجہ سے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ بیضہ دانی کے وقت میاں بیوی کے درمیان مسائل پیدا ہوتے ہیں، لڑکی کا بغیر کسی واضح سبب کے ہراسانی اور جنسی زیادتی کی شکایت کرنا، اسی طرح خاوند کے ساتھ ملاقات کے لیے نفرت، اور دیگر دوسری جگہوں پر ناجائز اور حرام جگہوں کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اس جادو کی نحوست کی وجہ سے۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں، یہ بہت گمبھیر مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ ہر گھر کی تقریباً ضرورت ہیں، اور ان کے اوپر اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سارے ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت چند پیر سرکار صاحب نے اس موضوع پر خصوصی گفتگو کرنے کے لیے آج اس سلسلے میں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو ان کی خواہش پر میں نے یہ جو معلومات ہیں آپ تک پہنچائی ہیں اور پہنچا رہا ہوں کہ مسحور جو خاتون ہے اس کی کمر کے نچلے حصے میں بھی درد ہوگا، جو کبھی چلا گیا، کبھی آ گیا، یعنی آرام پکا نہیں آئے گا، خود بخود ہی کسی وقت کم ہو گیا، کسی وقت زیادہ، اور کسی وقت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جان نکلنے لگتی ہے۔ ایک یا دونوں بیضہ دانیوں میں یا رحم میں ہمیشہ درد ہوگا یا مسلسل یا وقفے وقفے سے، اس کی تصدیق شدہ علامت قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی آیات بینات ایسی خاتون کے سامنے اگر پڑھی جاتی ہیں تو اس کا دباؤ مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دیتے ہیں، اذان کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوائی بڑھانی ہے، خوراک بڑھانی ہے، بھوک بڑھے تو کھانا پیچھے نہیں ہٹاتے بلکہ آگے رکھتے ہیں، اور زیادہ اس کی مقدار زیادہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کے علاج کے لیے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آخری 4 کل جو ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ 11 بار پڑھنی ہے، آیت الکرسی 11 بار پڑھنی ہے، 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے 11 بار درود پاک اول آخر پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور 21 دن تک یہ مسلسل عمل کرتے رہنا ہے۔ پانی کے اوپر پڑھ کے پھونک لگاتے رہنا ہے۔ آپ پہلے دن سے پانی پینا شروع کر دیں، فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن صدقات لازماً کریں، اس کی زکوٰۃ لازماً دیں،
اور اگر زکوٰۃ نہ دیں، صدقات نہ دیں تو اس کا ریئیکٹ بھی ہوتا ہے، ریئیکشن بھی ہوتا ہے، اور وہ ریئیکشن پھر پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جناتی اور جادوئی معاملات ہیں۔ جادو کے زور سے قاتل جادو، اس قاتل جادو کی کاٹ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدقات رد القضاء والوباء، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بری موت سے صدقہ زندگی کو بچا لیتا ہے۔ تو کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو ہمارے نمبر نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارا نمبر ہے ہمارے پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی المعروف حضرت سرکار چند پیر صاحب جی، ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے 0307 786 9280، یہ نمبر ہے ان کا۔ اور دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب، ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے 0301 4056 499، تیسرا نمبر ہمارا نوٹ کر لیجئے 0309 9078257، چوتھا اور آخری نمبر 0336 4031170۔ یہ 4 نمبر ہیں ہمارے، ان نمبروں کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ آپ جب بھی کال کریں ان نمبروں کے اوپر آپ نے کال کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ فیک اکاؤنٹ ہمارے نام کے بنا کر وہ اپنے نمبر اس کے اندر لگا دیتے ہیں اور ویڈیو ہماری چلا دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ریئل مقام یہی ہے، اصل بیان یہی ہے جس کے اندر ہم اپنے نمبر بتا رہے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔